بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان میں ایک خبر چلی ہوئی ہے کہ سعودی عرب کا بروسٹ کا سب سے مشہور برانڈ البیک پاکستان آ رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ہم نے بھی اپنی زندگی کے 23 سال 23 ایئرز البیک کھایا ہے، تو ہم بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ البیک کا ایکسپیرینس کیسا ہے اور البیک ہے کیا بیسیکلی۔ البیک جیسے کہ بروسٹ چکن کا نام ہے، اور یہ اس وقت صرف سعودی عرب کی نہیں، دنیا کی مشہور ترین برانڈ کا نام ہے۔ یہ کیسے ہوا، وجہ کیسے ہوئی کہ اتنی جلدی یہ ترقی کیسے کر گیا؟ اس کے آپ نے بہت سارے تو سنے ہوں گے اس کے بارے میں سٹوریز۔ ہم بھی اپنی ذرا سٹوری آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ ہم تو ظاہر ہے کہ ہمارا ان لوگوں سے تعلق بھی رہا ہے جو البیک میں کام کرتے رہے، اور بہت ہی گہرا تعلق ان لوگوں کے ساتھ، پھر البیک روزانہ کھاتے بھی رہے ہیں۔ تو البیک کے ہم نے عروج، ایک ہوتا ہے نا عروج و زوال، ہم نے اس کا عروج ہی عروج دیکھا ہے، کبھی اس پہ زوال نہیں دیکھا۔ وجہ کیا ہوئی کہ اس نے کبھی بھی ناکامی نہیں دیکھی؟ ناظرین، ہم لوگ حیران ہو جاتے تھے البیک کے جب ہم دیکھتے تھے ریسٹورنٹس کے رات کو 2 بجے بھی جائیں تو وہاں پر لائنیں لگی ہوتی تھی لوگوں کی چکن کھانے کے لیے، جبکہ ان کے ساتھ جدہ میں، اگر آپ کو میں لوکیشنز بھی بتا دیتا ہوں، جدہ میں 1974 میں جو سب سے پہلا کھلا وہ اولڈ ایئرپورٹ، اس کو مطار قدیم بھی کہتے ہیں۔ جدہ کی ایک علاقہ ہے اشرفیہ، جس میں زیادہ انڈین اور پاکستانی رہتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر پرانا ایئرپورٹ ہوا کرتا تھا، مطار قدیم، یعنی کہ مطار ایئرپورٹ کو قدیم پرانے ایئرپورٹ کو کہتے ہیں۔ تو ناظرین، وہاں پر ان کی پہلی برانچ کھلی تھی جو کہ انتہائی مشہور ہوئی، اور اللہ رب العزت نے جو اس کو ترقی دی، ایک عام سا چکن ہے جیسے باقی دنیا کے جو امریکن برانڈز ہیں، باقی میں نام نہیں لیتا کسی دوسرے کے، تو ناظرین ان کے پاس بھی وہی چکن ہے، ان کے پاس بھی وہی چکن ہے، وہی ہے سب کچھ، وہ بھی بروسٹ بناتے ہیں، یہ بھی بناتے ہیں۔ یہ اتنے کامیاب وجہ کیا ہوئے؟ ناظرین، بیسیکلی ان کی کامیابی کے پیچھے کا جو راز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا دوسری جگہ سے بھی۔ ناظرین، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، اللہ سے تجارت کرنا۔ اللہ سے تجارت کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی رقم کو اللہ کے لیے خرچ کریں، اللہ کے کاموں میں خرچ کیجئے، اللہ کے بندوں پہ خرچ کیجئے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ جب تم قربانی دیتے ہو تو تمہارا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، تمہاری نیت، تمہارا خلوص، جو تمہارا جذبہ ہے وہ اللہ رب العزت تک پہنچتا ہے۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے آپس میں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، کیونکہ یہ اشرف المخلوق ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ تو جنت کا وعدہ ہے۔ تو جنت ایسے ہی نہیں ملے گی، جنت اس کائنات کا سب سے بڑا انعام ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا انعام جنت ہے، اور اس سے بڑا انعام اللہ رب العزت کی قربت ہے۔ ظاہر ہے جب جنتیوں کو اللہ رب العزت اپنا چہرہ مبارک دکھائیں گے، اپنی زیارت کروائیں گے، اپنی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے، اللہ رب العزت خود، اس سے بڑا انعام تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن سب سے بڑی کامیابی جنت حاصل کرنا ہے۔ تو ناظرین، البیک کے جو مالک ہیں انہوں نے اللہ رب العزت سے ایک تجارت کی۔ وہ کیا تجارت تھی کہ جب انہوں نے اپنا پہلا مدینہ المنورہ میں البیک کھولا، تو جب یہ رات کو وہاں پر کاؤنٹنگ کرنے کے لیے بیٹھے کہ آج میرا مال کتنا بکا، تو جتنے باکس یعنی جتنے پیکٹ بکے تھے، انہوں نے ہر پیکٹ میں 1 ریال، فار ایگزامپل ہم نے جب شروع میں البیک کھایا 8 ریال کا بھی تھا، تو اس میں 2 چکن کے پیس ہوتے ہیں، 1 لیگ کا، 1 سینے کا پیس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ 1 بن ہوتا ہے۔ اور ان کی جو ایک اور بڑی خوبی ہوتی ہے وہ ان کی چٹنی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں یہ گارلک چٹنی ہے، اس کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ناظرین، انہوں نے جب کاؤنٹنگ کی تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ فار ایگزامپل آج ان کے 200 پیکٹ بکے، تو انہوں نے 200 ریال علیحدہ کر دیا ٹوٹل اماؤنٹ میں سے کہ یہ 200 ریال میں غریبوں میں تقسیم کروں گا۔ ناظرین، وقت ایسا آ گیا کہ ان کی اتنی بکری شروع ہو گئی کہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہونا شروع ہو گئے، باقی تمام برانڈز کو چھوڑ کر لائنوں میں لگنا شروع ہو جائے۔ تو ان کو پتہ چلا کہ واقعی معاملہ تو کچھ اور ہے اب۔ تو اب انہوں نے جناب یہ جاری رکھا، اور جب انہوں نے جدہ میں اپنا دوسرا، مدینہ منورہ کے بعد مطار قدیم میں جدہ میں انہوں نے
جب دوسرا اپنا ریسٹورنٹ کھولا تو وہاں پر جب لوگوں کی لائن لگی، سبحان اللہ، تو اس وقت بھی انہوں نے یہ اپنی چیریٹی جاری رکھی، اور چند مہینوں کے بعد جو ان کے مالک تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ مالک کا انتقال کیا ہوا کہ ان کے بچے جو کہ ابھی شروع میں چھوٹے تھے اور ان کو ایکسپیرینس نہیں تھا اس چیز کا کہ البیک کو کیسے چلانا ہے، تو شکور ابو غزالہ کی اولاد جو مالک تھے انہوں نے اس کا چارج سنبھال لیا، اور جب یہ دیکھا کہ ان کے والد کی وفات کے بعد بہت ساری فیملیز جب اکاؤنٹس چیک کیے گئے تو پتہ چلا کہ ان کے والد محترم جو کہ شکور ابو غزالہ بیسیکلی وہ فلسطین کے تھے، اور بعد میں جارڈن بھی گئے اور پھر سعودی عربیہ آ گئے، اور اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو دیکھا تو کتنے خاندان تھے جو کہ اسی پر پل رہے تھے، ان کو ماہانہ جو ہے وہ خرچے دیے جا رہے تھے البیک کمپنی کی طرف سے۔ تو ناظرین، ان کے بچوں نے بھی سوچا کہ اس کو جاری رکھے، یہ ہمارے والد محترم کی بنائی ہوئی چیریٹی سسٹم ہے، یعنی صدقہ و خیرات کا معاملہ ہے، تو اس کو جاری رکھیں، اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ تو ناظرین، انہوں نے 1 ریال دینے کی بجائے اب 2 ریال دینے شروع کر دیے چیریٹی میں۔ اور ناظرین، اب جب بچوں نے یہ چین سنبھالی تو انہوں نے بھی اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سب سے پہلے کچھ اصول بنائے۔ وہ اصول کیا تھے؟ ابھی میں آپ کو اصول بھی بتاتا ہوں اور البیک کا ایکسپیرینس بھی بتاتا ہوں۔ تو ناظرین، انہوں نے سب سے پہلے وہی چیریٹی اپنی جاری رکھی، اور کچھ ان کے لڑکوں نے خود ڈیلیوری بوائے کی طرح یا خود جو سرونگ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی ریسٹورنٹ کی کامیابی کا انحصار چند چیزوں پر ہوتا ہے، وہ جو آپ کا کوک ہے، نمبر 2 وہ جو ٹیبل پہ سرو کر رہا ہے اس کا اخلاق کیسا ہے، وہ دوسروں کے اپنے گاہکوں کی زبان بھی دیکھتا ہے۔ ناظرین، جب آپ کھانا کھانے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج دور بیٹھا مینیجر یا اس چین کا یا اس ریسٹورنٹ کا مالک نہیں دیکھ رہا ہوتا، جو سرو کر رہا ہوتا ہے جس کو آپ ویٹر کہتے ہیں، وہ جانتا ہوتا ہے کہ آپ کی کیا سوچ ہے، آپ کو کھانا پسند آیا ہے کہ نہیں، آپ دوبارہ آئیں گے یا نہیں۔ تو ناظرین، خود مالک کے بیٹوں نے سرونگ کرنا شروع کر دیا، صفائی شروع کر دی۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ البیک کا مالک اس وقت ہمیں جو ہے وہ سرو کر رہا ہے، اور وہی جو البیک کا اپنا یونیفارم ہے وہ یونیفارم پہنے ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ دیکھا کہ کہاں کہاں پر ہماری مسٹیکس ہیں، کیا کیا طریقہ اختیار ہے، کیا گاہکوں کو کیا چیز پسند آ رہی ہے، کیا پسند نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے یہ اصول بنائے۔ تو ناظرین، پھر انہوں نے یہ جو سب سے بڑا اصول بنایا کہ پیسہ کمانے کی بجائے گاہک کماؤ، جتنے گاہک کماؤ گے اتنا ہی آپ کا چین جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ناظرین 120 سے زیادہ اس وقت جو ہے ممالک میں یہ موجود ہے، اور ناظرین اس کی چین سعودی عربیہ میں اتنی ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ مطار قدیم کی بجائے پھر اس کے بعد وہاں سے بھی اشارہ 3 پہ بھی آ گیا، طریق مدینہ پہ بھی آ گیا، اور جب آپ لوگ حتیٰ کہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں مزدلفہ میں بھی آپ کو البیک کے وہاں پر ملیں گے۔ اس کے علاوہ مکہ المکرمہ میں بھی اشارہ 3 پہ اس کی برانچز ہیں، اور جو ٹاور آف مکہ ہے، مکہ ٹاور، اس کے اندر بھی اس کی برانچز آپ کو ملتی ہیں۔ تو ناظرین، اب میں آ جاتا ہوں البیک چکن کیسا ہوتا ہے اور اس کا سسٹم کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، میں نے یہ دیکھا تھا کہ جو البیک میں سرو کرنے والے لڑکے ہیں، جب آپ دیتے ہیں تو وہ اتنی تیزی سے ان کے ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ تو ایسے ہمیں لگتا تھا کہ جیسے یہ مشینیں ہیں، یہ ہاتھ نہیں، ان لوگوں کی مشینیں ایسے 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 تیز تیز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ جناب فار ایگزامپل آپ نے پرچی بنوائی اور آپ ان کو رسید ملے گی جی کہ ایک فیملی پیک چاہیے یا ایک یہ کیا کیا چاہیے۔ اب آپ نے دیکھا کہ آپ کا نمبر تو جناب جی میں دیکھتا تھا میرا نمبر مجھے ملا ہے 154، ابھی کون سا نمبر چاہ رہا ہے 15۔ تو اگر پاکستان میں ہوں تو میں کہوں گا یار یہ تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن نہیں، البیک میں زیادہ سے زیادہ 15 نمبر سے 154 نمبر پہنچنے کے لیے 3 یا 4 یا 5 منٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ اتنی تیزی سے سرو ہو رہا ہوتا ہے، اتنے میں نمبر چینج ہو رہے ہوتے ہیں جیسے گھڑی کی سوئیاں چینج ہو رہی ہوتے ہیں۔ جب آپ نمبر اوپر دیکھتے ہیں کہ آپ کا آ گیا، آپ اس کو پرچی پکڑاتے ہیں، آپ کا نمبر دیکھ کے وہ پرچی پکڑتا ہے اور وہ پرچی اپنے لگا لیتا ہے،
اور پھر آپ کا پیکٹ بنا کے اس کو آپ کی شکل تک یہ یاد رہ جاتی ہے، جبکہ ریسٹورنٹس ہزاروں لوگوں سے بھرے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے پرچی جو ہے، اور آپ کو جو ہے وہ پیک دیتا ہے شاپر میں ڈال کے. تو ہم لوگ تو اکثر اوقات ایکسٹرا بن بھی مانگ لیا کرتے تھے. ناظرین اب اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، اس کے مشہور ہونے کی وجہ؟ ناظرین اس کی مشہور ہونے کی وجہ اللہ رب العزت سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تجارت ہے. جب آپ نے غریبوں کا حصہ ڈال دیا، ایک اللہ کا حصہ بیسیکلی اس میں ڈال دیا، تو اللہ نے آپ کو ترقی دینی ہی ہوتی ہے. اور دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس چکن کے اندر جب ساتھ والے فارغ بیٹھے ہیں جو کہ امریکن چین ہے اور آپ کے ہیں، تو ہم حیران ہوتے تھے کہ جب ہم اس کے لیگ پیس کو کھولتے تھے تو اس کے اندر بھی ہمیں مسالہ ملتا تھا. تو ہم لوگ کہتے تھے اس کے اندر کیسے مسالہ پہنچا ہے، چکن کی بوٹیوں کے اندر. جبکہ آپ کھانا بھی بنائیں گھر میں تو جب آپ بوٹی کھول کے دیکھتے ہیں تو اندر سے سفید ہوتی ہے، خواہ وہ سالن ہو یا بھونا ہو، لیکن البیک کے بوٹی کے اندر بھی مسالہ گیا ہوتا ہے. تو ہم لوگ سوچتے تھے کہ شاید یہ مسالے کا انجیکشن لگاتے ہیں جو بوٹیوں کے اندر مسالہ پہنچ جاتا ہے. ناظرین ان کی سب سے جو اور مشہور ہونے کی وجہ ایک اور بھی تھی، یعنی ٹیسٹ کے لحاظ سے مشہور ہونے کی وجہ کہ ایک چھوٹا سا یہ پیکٹ دیتے ہیں گارلک کا، اس میں وائٹ کلر کی گارلک چٹنی ہوتی ہے. ناظرین ہوتی تو وہ گارلک ہے، لیکن اس میں جو تھوم یا لہسن، پنجابی میں بھی تھوم کہتے ہیں، عربی میں بھی تھوم کہتے ہیں، اردو میں لہسن کہتے ہیں. تو ناظرین تھوم یا لہسن کی بو بالکل نہیں ہوتی، لیکن وہ لہسن کی چٹنی ہوتی ہے، اس میں بوٹی لگا لگا کے آپ کھاتے ہیں. اور ناظرین یہ کھانے کے بعد میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ آپ کو سافٹ ڈرنک ٹھنڈی حالت میں پینی ہی پڑتی ہے. اگر آپ نہ پئیں تو معدہ جلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کتنے ایک منٹ میں لگتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ چکن تیار ہو جاتا ہے ایک منٹ میں. تو کتنے 100 ڈگری یا 1000 ڈگری پہ وہ چکن بنتا ہے، اتنی تیزی سے بنتا ہے. تو ناظرین میں سافٹ ڈرنک لینے کی بجائے لبن لے لیا کرتا تھا. لبن لسی کو کہتے ہیں. لسی جو ہے وہ سعودی عربیہ میں سب سے زیادہ پی جاتی ہے. تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ المرائی جو ہے اور التازج یہ بڑی کمپنیاں ہیں وہاں کی، تو وہ پینے سے بھی معدہ آپ کا ٹھنڈا رہتا ہے. اگر آپ پانی بھی پی لیں البیک کے اوپر تو کام نہیں کرتا، آپ کا معدہ جلنا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ معدے میں آگ لگ گئی ہے. ظاہر ہے پاکستان میں بھی آپ بروسٹ کھائیں یا کوئی بھی اس قسم کی ڈش کھائیں تو آپ کو یہ تو فیل ہوتا ہی ہے. تو ناظرین وہاں پر کام کرنے والے زیادہ انڈین، بنگالی، سری لنکن، لیکن مشینوں کی طرح کام کرتے ہیں. اور ناظرین دل میں خوشی پتہ نہیں کیا وجہ ہوتی تھی البیک کھانے کے بعد کہ لگتا تھا کہ واقعی آپ کا پیسہ ایک مسلمان ملک کو ہی جا رہا ہے اور آپ کے پیسے میں اللہ کے لیے حصہ بھی ڈالا جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت قدرتی طور پر اس کاروبار کو ترقی دے دیتا ہے. ناظرین البیک میں چکن کے علاوہ فش نگٹس بھی ہوتے ہیں، وہ مجھے سب سے زیادہ پسند تھے. فش نگٹس اگر آپ کھا کے دیکھیں تو اس کی کٹنگ ایسے ہوتی ہے جیسے سلائڈز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی چاکلیٹ کی، اور ان کے اوپر وہی البیک کا مسالہ لگا ہوتا ہے. تو ناظرین وہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ان کے البیک شورما بھی ہوتا ہے، وہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. البیک سینے کے پیس بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اچھے ہوتے ہیں. اور اس کی بہت ساری اور پروڈکٹس بھی ہیں جو کہ یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی. شرپس بھی انہوں نے شروع کی تھی تو وہ ہم نے کبھی نہیں کھائی تھی. تو البیک آئے گا تو مجھے بہت خوشی ہوگی. میں یہاں پر امریکن جو برانڈ ہیں بروسٹ کے، میں کبھی بھی نہیں جاتا الحمدللہ، نیور اینڈ ایور. لیکن البیک آئے گا تو میں وہاں پر جاؤں گا. جب بھی آیا، اگر میری زندگی میں آ گیا تو وہاں پر جا کر میں آپ لوگوں کے لیے ولاگ بناؤں گا، کیونکہ البیک کو کھانا سمجھ لیجئے کہ اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کا بھی حصہ شامل ہوتا ہے اور آپ کا پیسہ مسلمان ملک کو ہی جاتا ہے. تو باقی بھی مزید آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کریں گے. اتنا ذہن میں رکھ دیجئے کہ البیک جب کھلتا ہے نا دروازہ تو لگتا تھا کہ بندہ دروازے توڑ کے داخل ہوں گے گاہک. یہ دروازے توڑ کے آپ کو کسی اور برانڈ پہ یہ چیز نہیں ملے گی کہ جب بھی آپ کھولتے ہیں دروازہ تو لوگ آلریڈی سینکڑوں کی، ہزاروں کی تعداد میں باہر کھڑے ہوتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں تو اللہ کا حصہ اس میں ڈال لیں تو اللہ اس کو کیسے کامیاب کرتا ہے. جزاکم اللہ خیر. بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے